السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، حج بیت اللہ کا مہینہ، قربانی کا مہینہ، یہ سب اب متصل میں ہے۔ اور چونکہ قربانی جو ہے نا، اس کے لیے ہمارے پاس سمے نہیں کے برابر رہتا ہے، مختصر رہتا ہے، ہمارے پاس سمے زیادہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں ابھی سے جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات، حالانکہ میں پہلے کئی بار بتا چکا ہوں، تو آج بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کا آج میں ذکر شروع کر دوں گا، تو قربانی تک انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ نے چاہا تو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، یاد رکھیے گا، 25 بار آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ یہ ابراہیم کون ہے؟ ہمارے لوگ نام رکھتے ہیں نا ابراہیم، کون ہے یہ؟ جواب، اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اور اس کی اوڑکھان کیا خاص فیمس، وہ یہ کہ جن کے ہاتھوں، ان کے اور ان کے بیٹوں کے ہاتھوں اللہ نے کعبہ شریف کی تعمیر کروائی، یہ ان کی پہچان۔ دوسری پہچان یہ کہ آج جو تم مکے جاتے ہو، حج کر رہے ہیں، وہاں کون سا پانی پیتے ہو؟ آب زمزم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے جو بچپنے میں پاؤں رگڑے، ایڑیاں رگڑی اور پانی نکلا، یہ وہ ابراہیم ہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ یہ آپ کو اپنی حساب سے یاد کروا رہا ہوں، خبر نہیں، بات بڑی ہو لیکن خبر نہیں یہ ہو جائے نا، تو یہ تھوڑی چیزیں ہم یاد کریں۔ چھوکراؤں تو خاص اس کا یاد رہتا، مجھے وٹے ویڈیو ریکارڈنگ صحیح تھا کہ ڈانس ہیڑا ناچ نہ ہو تو سکھ نہ ہوئے، گمے ہی کریں ڈاٹی آٹا ہو رہا کریں سکھ نہ ہو، چکلین پتہ نہیں کیا کیا۔ انکار نہیں کرتا ہوں، میں اس کا ویرودھی نہیں ہوں، ویرودھی تو ہیں ہو رہے ہیں، میں نہیں ہوں، میں نہیں کرتا، لیکن میرا ویرودھ یہ ہے کہ وہ کرتے ہو اس میں تھکتے نہیں ہو۔ میرے پاس لسٹ ہے، ایک ایک کا یوں الگ الگ لسٹ ہے، اس میں نہیں تھکتا بندہ، اس میں تھکان نہیں ہوتی، یہاں تھک جاتے ہیں۔
دینی کام میں تھک جاتے ہیں۔ میرا ویروਧ یہ ہے کہ وہ کرتے ہیں تو یہاں نہ تھکیں، اللہ کے کام میں نہ تھکیں، رسول کے کام میں نہ تھکیں، اس میں بھی اتنی ہی محنت، اتنا ہی جاگنا، اتنا ہی جدوجہد۔ وہاں کے لیے ٹائم، یہاں کے لیے نہیں، وہاں کے لیے پیسہ، یہاں کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بات یہ اور کچھ نہیں، باقی خوشیاں آپ چاہے ایسے مناؤ، حلال طریقے سے مناؤ، اللہ آپ کو خوب زیادہ دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن میں 25 بار آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز میں مشغول ہو جاتے، اللہ کا نبی جب مشغول ہو جاتا، ہم تو مشغول ہی نہیں ہوتے۔ ہاں، مشغول ہونے کی بات کب آوے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہو تب آوے نا۔ ہم پڑھتے ہو تو مشغول ہو نا۔ مشغول مطلب کیا کہ اسی میں یوں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کچھ خبر نہیں ہے، صرف اللہ کی لوگ ہے، اللہ کی، اس کو کہتے ہیں مشغول۔ دھیان کے جیسے کئی مرتبہ اللہ کے قبلہ رہے فلاں تو وہ دھیان نہیں دیتا، فلاں وہ کہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اے سنتا کرو کڈا جسے تو کہاں دیکھ رہے ہو، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ پتہ چلا اس کا دھیان کہیں اور تھا، کھویا ہی ہو، گم ہو گیا تھا۔ تو نماز گم ہو جانے کا نام ہے، گم ہو جائیں اس میں، اللہ میں، رسول کی یاد میں۔ جیسے وہ ڈانڈیے پڑھنے والے گم ہو جاتے ہیں نا، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کون بیٹھا ہے، گم ہو جاتے ہیں۔ ایک نشہ ہے بھائی، نشہ ہے یہ نشہ جب انسان کو چڑھ جائے نا اللہ اور رسول کا، بس پھر اسے ساری دنیا ہیج لگتی ہے، پھر وہ سب میں بیٹھے، اس کو کوئی لین دین نہیں ہوتی ہے، کوئی لین دین نہیں۔ یہ نشہ بھی ایسا ہی چڑھنا چاہیے کہ کوئی خبر نہیں، اس کی مستی میں مست۔ تو کہتے ہیں کہ جب ابراہیم مشغول ہو جاتے تھے تو ان کے دل کے شغل کی اندر کی آواز اللہ اللہ، یہ آواز میلوں 2 میل دور تک جاتی تھی، 2 میل دور پر پتہ چل جاتا تھا کہ کہیں کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، جا کے دیکھو تو ابراہیم نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ ہے نماز، اس میں تو میں بھی نہیں ہوں، اس میں تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا نام کسی نے باؤنا لکھا، کسی نے بینا لکھا، بنت کرنبا بنت قوسی تھا، اور کچھ روایت کے مطابق آپ کی والدہ کا نام سسلا یا شلی تھا، ایک روایت میں آپ کی ماں کا نام مطلی یا اوفی بنت عمرو تھا۔ اصل روایت اللہ جانے رسول جانے، یہ 2-4 نام آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا دوسرے بچے سال میں بڑے ہوتے، وہ ایک دن میں 1 سال کے ہو جاتے، اتنا بڑھتے تھے۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ لگ بھگ 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس سے 35 کلومیٹر دور جنوب اتر میں ایک بستی میں سکونت اختیار کی، یعنی وہاں ٹھہرے، قیام کیا، وہاں رہنے لگے۔ جس کا نام، اس بستی کا نام ان نام پر پڑ گیا، کیا پڑ گیا؟ الخلیل۔ وہ جگہ کا نام پڑ گیا الخلیل۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ دیوانے کو کہتے ہیں، خلیل پڑ گئے۔ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تدفین کے لیے افرون بن سوہار الحیسی سے زمین کا ٹکڑا 400 نقرے درہموں میں خریدا اور اپنی چہیتی بیوی کو وہاں دفن کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کون؟ حضرت سارہ، ان کی جو بیوی تھی نا، ان کو دفن کرنے کے لیے خریدا۔ اور اس جگہ کو مغارہ مقفل کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان سب کے مزار وہی ہیں، اسی جگہ۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے وحی الہی کے ذریعے، اللہ کی وحی ہے سلیمان علیہ السلام کو، ان نبیوں کی قبروں پر قبہ جیسی ایک چھت بنا دی۔ اللہ نے کہا کہ بھئی
یہاں چھت بناؤ میرے نبی ہیں، تو چھوٹا سا ایسا مزار جیسا درگاہ جیسا بنا دیا، قبہ جیسا. اور اس غار میں حضرت سارہ کے علاوہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ربقہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی زوجہ بیوی حضرت ایلیا وہ بھی دفن ہے. 513 ہجری میں صلیبی بادشاہ بردویر اس کا جب راج آیا تو اس جگہ میں زمین دھس گئی تھی، جہاں یہ مدار ہے زمین دھس گئی تھی. اور فرنگیوں کی ایک جماعت بادشاہ کی اجازت لینے آئی اور اجازت لے کر اس غار کے اندر گئی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کو اس حال میں پایا کہ ان کے کفن بوسیدہ ہو چکے تھے اور وہ غار کی دیوار سے لگ چکے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سروں پر نور کی قندیلیں، وہ انگریزوں نے نور کی قندیلیں تھیں اور سر کھلے ہوئے تھے. بادشاہ کو خبر دی تو انہیں نئے کفن پھر واپس پہنائے اور ان کو اس جگہ بند کر دیا. اب یہ 526 یہ تو ابھی کی بات ہے نا بھائی، وہ ہزاروں سال پہلے دفن ہوئے اور آج سے 550 سال پہلے یہ کام واپس ہوا. ایسے ہی ایسے اللہ کے نبی زندہ ہیں، اللہ کے نبی زندہ ہیں، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے. حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے، ان کا نام قرآن مجید میں 17 بار آیا ہے. کتنی بار؟ 17 بار آیا ہے. اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت سارہ، ان کے مزارات فلسطین میں بیت المقدس سے چند میل دور الخلیل عبرون، اس میں مسجد ابراہیم کے احاطے میں بتائے جاتے ہیں کہ وہاں ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام نے عمر پائی، پہلے کے نبی کی عمر زیادہ ہوتی تھی، 180 سال. اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے 180 سال کی عمر پائی. پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے سال کے ہوں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا اسحاق علیہ السلام. تو جب وہ پیدا ہوئے ان کی خود کی اسحاق علیہ السلام کی عمر ہو گئی 180 سال. تو یہ جن کی عمر 180 سال ہوئی یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. جب یہ پیدا ہوئے تو یہ باپ خود ابراہیم علیہ السلام وہ کتنی عمر کے تھے؟ 100 سال کے تھے. کچھ روایت میں 90 سال کے تھے. 90 برس میں بھی کسی کی یہاں اولاد ہوتی ہے، 100 برس میں اللہ چاہے تو ہوتی، اللہ چاہے تو ہوتی. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی محمد. اچھا، یہ جو ختنہ سنت کرواتے ہیں نا، سنت شادی، اس کا رواج شروع ہوا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے. وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت ہم پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کے قطرے کچھ اندر رہ جاتے ہیں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 80 سال کی تھی. حکم آیا اس اتنی عمر میں آپ نے ختنہ کی اور آپ نے سب کو حکم دے دیا کہ اب ختنہ کروایا. تو اس وقت میں تو کیا اس طرح سے ہاسپٹل ہے یا اس طرح سے کوئی وہ نہیں تھا، تو دھاردار چیزوں سے انہوں نے اپنے حساب سے کام لیا. پھر بعد میں آگے جا کر کے وہ اتنی چلی کہ جب رسول کا زمانہ آیا تو سرکار نے حکم دے دیا کہ یہ میرے جد امجد میرے دادا کی سنت ہے، یہ کروایا کرو. تو پھر اس کو آج تک ہم مسلمان اپناتے ہیں. باقی یہ سمجھنا، ایک نوٹ کر لیں کہ یہ سمجھنا کہ سنت اگر نہیں کی ہے، ختنہ اگر نہیں کی ہے تو مسلمان ہی نہیں، یہ غلط ہے. گوشت اگر نہیں کھاتا، مچھلی اگر نہیں کھاتا تو وہ مسلمان ہی نہیں، یہ سوچ غلط ہے. لیکن ہاں ایک بات یہ اور یاد رکھ لیں کہ اگر میں ہوں
میں گوشت نہ کھاؤں تو مجھے پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں کھاتے. تو اگر میں کہوں کہ اسلام میں کھاؤ یا نہ کھاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، مسلمان رہو گے. اور دوسرے جو مذہب ہے جہاں سے میں آیا ہوں اس میں تو منع ہے، حرام ہے. تو اگر میں نہیں کھاؤں گا تو میرا اسلام بھی رہ جائے گا اور پرانا بھی رہ جائے گا، دونوں میں پاؤں رہ جائے گا. اگر میں ایسا کہوں تو پھر میں مسلمان نہیں ہوں. اس نیت کے ساتھ اگر میں گوشت نہیں کھاتا تو میں مسلمان نہیں ہوں. اور اگر میں یہ جواب دوں کہ دیکھو گوشت کھانے کو تو کھا سکتا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ان کو کوئی خدا نہیں سمجھ رہا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے پیٹ کو بھرنے کے لیے میں کسی جانور کو ذبح کروں. اور اگر یہ جواب دے رہا ہوں تو پھر مجھے اللہ کے خاص کرم والا بندہ گن کر کے معاف کر دیا جائے گا، چھوڑ دو اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ نیتوں پر ہے ڈیپینڈ کرتا ہے. اب آپ کو دوسری بات بتاؤں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام. اب دوسرے بھائی اسماعیل علیہ السلام جن کی نسل میں آگے جا کر کے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کا نام قرآن پاک میں 12 بار آیا ہے، 12 مرتبہ آیا ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں والدہ حضرت حاجرہ، ان کے مزارات مکہ معظمہ کی مسجد حرام میں ہیں، ایسا کہا جاتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں، ان کے مزار. اور حضرت لوط علیہ السلام کا نام کلام پاک میں 27 جگہ آیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 16 مرتبہ آیا ہے. یوسف علیہ السلام کا نام قرآن عظیم میں 27 مرتبہ آیا ہے. یوسف علیہ السلام کا ساتھ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ کیونکہ وہ بھی ساتھ میں ان کے سگے والوں میں ہے سب. لوط علیہ السلام یہ پورے اس زمانے کے ان کے نسلوں میں ہیں، ان کے سگے رشتہ داروں میں ہیں، اس لیے ان کا بھی بتا رہا ہوں. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ مصر میں مہاکال، اکال نہیں مہاکال، اس کو مہاکال کہتے ہیں. مہاکال اکال ہوئے نہیں، اس میں تھوڑا گھنا کھانا ہوئے، مہاکال میں نہ ہوئے، ختم مت کھاؤ کھائے نہیں، مانس ایک دوسرے کو کھانے دوڑے، ایسی حالت ہوئے، پانی بھی نہیں کھانا بھی نہیں. اب ایسی حالت میں یوسف علیہ السلام کا حسن بتا رہا ہوں میں، ذرا دھیان دے کے سننا. اب میں ذرا پانچ بار کہ یوسف علیہ السلام جو حسن جو جمال کیڑو ہوں تو چہرے جو نور کیڑو ہوں، ان کے چہرے کا نور کیسا ہوگا کہ یہ مہاکال ہے جہاں پر بھوک کے مارے لوگ ایک دوسرے کو بھی کاٹ دیں، یہ حالت ہے. اب اس میں لوگوں پر کنٹرول کرنا بادشاہ کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ یہ رعیت میری بھوکی ہے، میں اس کو کھانا نہیں دے سکتا، اب ان پر کنٹرول کیسے کروں؟ یہ کھانا مانگ رہی ہے. تو بادشاہ کہتا تھا سب کو کھانا ملے گا، آ جاؤ. سب کو جمع کر کے سامنے کھڑا کر دیتا تھا اور پھر اونچے مقام پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیتا تھا پردے میں اور کہتا تھا بھوکے لوگ سارے نظر کرو. یوسف علیہ السلام کا پردہ ہٹتا تھا، سارے لوگ دیکھ کر کے پیاس اور بھوک مٹ جاتے تھے، سب بھول جاتے تھے کہ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، سکون ہو جاتا تھا. اتنا روح، اتنا حسن، اتنا نور کس کا تھا؟ یوسف علیہ السلام کا تھا. اب بتاؤ ذرا میرے آقا کی بات کیا ہوگی کہ جن کو یہ جو یوسف علیہ السلام کا اتنا نور آپ کو کیسے ملا؟ کہا مجھے نبی کے تلووں کے صدقے میں ملا. یہ حسن میرے نبی کے تلوہ کو مقابلہ نہیں کر سکتا. تو حسن جمال میرے آقا کا کیسا ہوگا، کیسا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں تمنا کرنی ہے تو ایسی کرو نا کہ ہمیں آقا مجھے تو آپ کو دیکھنا ہے. ایک تمنا کر لو، آپ کو دیکھنا ہے، ایک بار آپ کو دیکھنا ہے بس پورا. میرے آپ کو دیکھنا ہے، آپ کا نام بہت سنا ہے، بڑے حسن حسین ہو، بڑے جمیل ہو، اور سب مل جاتا ہے وہاں تو بادشاہ.
बात खूबी ही है कि देखो, एक मैं, आप बुरा मत मानना, मैं आपको, क्योंकि मेरे भाई बैठे हैं, जवान हजरात भी बैठे हैं, तो थोड़ा समझाना जरूरी है। मुझे जरा इंसाफ से बताओ, दो चीजें हैं, दो तरह की मोहब्बत करने वाले हैं। ये भाई साहब जो हैं, उनसे पूछा जी आप क्या चाहते हैं? बोले मैं बप्पा के अगड़े मोहब्बत नहीं है, एक खपे पाए। इसने ये कहा, भाई यार तू क्या चाहता है? आपको कोई ने आका से मोहब्बत होगी, मेरे को आका। अब दो है, सुनिएगा। इसकी चाहत, ये दुआएं करता है, नमाजें पढ़ता है, वजीफे करता है, चाहता दुनिया की किसी लड़की को या किसी चीज को, ये, और ये चाहता है आका को। दो जने हैं। अब इसकी दुआ कबूल हो गई, इसकी, और उसकी शादी हो गई, मिल गई इसे। इसको क्या मिला? दुनिया मिल गई, उसकी चाहत मिल गई। अब फिर वो धीरे धीरे रहते रहते जवानी चली जाएगी, बच्चे होंगे, है ना, फिर रकजक भी होगी, धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा, एक दूसरे के ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा, ये हालत होने वाली। मान लीजिए कि पूरी दिन की मोहब्बत में बीत गई, चलो ना, अपने झगड़ा नहीं लेते, पूरी दिन की मोहब्बत में बीत गई, पर मिला तो ही नहीं, कि दूसरा कहीं। अब इससे पूछते हैं जरा आपको क्या मिला? मुझे तो आका मिल गई, आका को देख लिया, मेरी दुआ कबूल हो गई। अच्छा दूसरा क्या मिला? कहा आका के सदके में अल्लाह ने मुझे 5 वक्त नमाज भी अता कर दी। अच्छा दूसरा दुनिया में कई फायदा? हाँ, आका के सदके में आका का जलवा नसीब हुआ था, तो मेरी रोजी में मुझे कहीं घटता नहीं है। अच्छा दूसरा कहीं कहा कि मुझे यकीन नहीं था, ऐसी खूबसूरत और नेक बीवी भी आका ने दिला दी, ये भी मिल गई। अच्छा दूसरा क्या? कहा मुझे नेक औलाद भी मिल गई। इसको एक साथ सब मिल गया, इसको खाली एक मिला। अब आप मुझे बताओ क्या मांगना चाहिए? ये वाला सही था या ये वाला? ये जरूरी है ना, इसमें सब मिलता है। एक मांगो सब साथ में, और इधर एक मांगो तो एक ही मिलता है। इसलिए ये वाला पलड़ा ज्यादा भारी है। मुस्तफा के हुस्न के दीवाने बन जाओ, दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। इसमें फर्क देखो, अजी मैं बताता हूँ, इसने क्या किया कि एक ही के लिए दर दर फिरा ने खूब दुआएं मांगी, और इसने सिर्फ आका को मांगा तो सामने से अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आए, एक के पीछे बिता दिया, इसके सामने लाइन लग गई, आका के सदके में लगी, और इसने अपनी पसंद से कर ली। तो ये बात है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद। इसलिए मुस्तफा के हुस्न के दीवाने बनने में तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी, मनपसंद चीज दुनिया की भी मिलेगी और आखिरत की भी मिलेगी, ये दोनों बातें हो जाएगी। अब आखिरी लास्ट बात अर्ज करके मैं अपनी तकरीर को पूरा कर दूंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिस अजीज मिस्र ने खरीदा था, उसका नाम पोतीफार था, और कुछ लोगों ने मोतीफार लिखा है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की रिवायत के मुताबिक शाही खजाने का वो अफसर था, और उसकी बीवी जुलेखा की तरफ से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो मामला हुआ, उसके नतीजे में यूसुफ अलैहिस्सलाम को 9-10 साल की कैद भुगतनी पड़ी। बाकी बात इंशाअल्लाह अगले जुम्मे में अल्लाह ने चाहा तो, अगर मैं मौजूद रहा, क्योंकि ये जो रविवार है, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना